السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری یوٹیوب فیملی بالکل خیریت سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے ہی رکھے، خوش رکھے، لمبی زندگیاں دے اور اپنی خوشیاں دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار حج عمرے کرائے اور ہم بھلائی کرنے والے بنے۔ دیکھیں کہ ہم گھوم پھر کے کہ کس کو کیا ضرورت ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے ایسے ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے۔ اللہ سب کو خوش رکھے اور بھلائی کرنے والے بنائے، آمین ثم آمین۔ میں تقریباً اب دیر سے بناتی ہوں، اب میرے ایشو چل رہے ہیں فیملی کے، میری بچیوں کے، تو آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ میری پریشانیاں جو بچیوں کی طرف سے ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو ختم کر دے اور خوشیاں دے، میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، میرے نواسے نواسیوں کے دمادوں کے، اور میرے بیٹے کو اللہ جنت نصیب کرے، دونوں بیٹوں کو، عثمان غنی اور حنان سعید کو، پوری امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو ہم زندہ ہیں ان کو تندرستیاں دے، خوشیاں دے۔ اللہ جنگ کی جو ہے حالات دوبارہ نہ بنے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے، اپنے ملک پاکستان سے اور اپنے دین سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی اور آل ورلڈ میں ہماری عزت بنا دی، ایسی کسی کو ملی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم بھی اچھے کام کریں گے، ہماری فیملیوں میں ہماری عزت ہو، ہمارے گھروں میں ہماری عزت ہو، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، ہمیں کوئی اچھے نام سے ہی پکارے، کسی کا دل نہ دکھائیں، ہم کسی کا برا نہ کریں۔ اگر یعنی کسی کو ضرورت ہے، میں بھی یہ کام کرتی ہوں لیکن سے جتنا میرے سے ہو سکے، یعنی اگر کسی کو ضرورت ہے میں پتہ کرتی رہتی ہوں جا کے۔ میرے بیٹے کی یہ خواہش تھی، کہتا تھا امی آپ جب ہماری فیس آتی ہے تو آپ دیکھتی ہیں میں نے کہاں سے دینی ہے، پھر آپ کسی دوست سے لیتی ہیں، کہیں جاتی ہیں، پھر مانگنے کو دل بھی نہیں چاہتا، تو میں تو ایسا بنوں گا۔ اپنے یعنی ایکسیڈنٹ سے 2 مہینے پہلے اس نے موبائل بھی مجھے دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کام کروں گا، میں دیکھا کروں گا کہ کس کو کیا ضرورت ہے، کسی کے بچے کو فیس کی ضرورت ہے یا کیا، میں گھروں میں جا کے دیکھا کروں گا۔ میں آپ کی طرح نہیں کروں گا کہ آپ جا کے لیتی ہیں، کسی سے مانگتی ہیں، تو میں ایسے نہیں کروں گا۔ میں انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب کرے، میں ہر ضرورت مند کی ضرورت جو ہے وہ خفیہ طور پہ ڈھونڈا کروں گا کہ کس کو کیا ضرورت ہے، کس کے بچے کو فیس کی ضرورت ہے یا کس کے گھر کھانا نہیں مل رہا۔ میں حضرت عمر بن خطاب والا کام کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کی زندگی نہ رہی، لیکن اس کی زندگی کے بعد میں نے یہ کام پہلے بھی میں کرتی تھی، لیکن پھر اب میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ کسی کو کیا ضرورت ہے میں خود سے کرایہ لگا کے، میں بتانا نہیں چاہتی کیونکہ پھر وہ ثواب نہیں رہتا۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، چاہے قرض لے کے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہوتے تھے، میں آپ کو تھوڑا سا قصہ سناتی ہوں۔ بزرگ ہوتے تھے، وہ ہر ایک کی ضرورت پوری کر دیتے تھے قرض لے کے۔ جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ آتا تھا ان کے دروازے پہ، وہ کسی اور سے منگوا کے، خود بڑے غریب تھے تو وہ ضرورت پوری کر دیتے تھے ہر ضرورت مند کی۔ ایسے ہی ان کا آخری وقت آ گیا، قرض لینے والے آ گئے، گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی جو قرض اتار سکتی، تو وہ جو لوگوں کے لیے قرض لیتے تھے نا، اپنے لیے تھوڑی لیتے تھے، ضرورت مندوں کے لیے لیتے تھے۔ وہ تو آ گئے جن سے لیا ہوا تھا قرض، آخری وقت تھا اللہ کے پاس جانے کا، تو سارے قرض والے آ گئے کہ آپ ہمارا قرض دو۔ وہ کہتے بیٹھ جاؤ، میں دیتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی آواز آئی باہر سے، کوئی مٹھائی بیچ رہا تھا لڑکا، وہ ان کو بندوں کو کہا کہ اس کو بلاؤ، تو مٹھائی والے کو بھی بلا لیا۔ وہ لڑکا بڑا خوش ہوا کہ مجھے اس سے مٹھائی لیں گے، یہ پیسے مل جائیں گے مجھے۔ وہ بزرگ بابا جی نے کہا، جو حضرت جی تھے، کہ یہ سارے مٹھائی ان کو دے دو، جو بیٹھے ہیں ان کو دے دو۔ وہ لڑکے نے ساری ان کو کھلا دی، وہ بڑا خوش ہوا کہ میری ساری بک گئی، مجھے اب پیسے ملیں گے۔ جو کہنے لگا حضرت جی میرے پیسے دو۔ حضرت جی نے کہا بیٹھ جاؤ، جہاں یہ بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ تو رونے لگ گیا، اتنا رویا کہ انہوں نے بھی دینا ہے، میں کہاں سے دیں گے حضرت جی، تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ان کا آخری وقت ہے، یہ مجھے کہاں سے دیں گے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، تو حضرت جی نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا شروع کر دیا، گڑ گڑا کے دعا مانگی آخری وقت میں۔ تو
اسی لمحے دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو جا کے جب دیکھا تو ایک بندہ نا اشرفیوں کا تھال لے کے کھڑا تھا، کہتا حضرت جی آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے کسی نے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی نے کہا یہ اس تھال میں سے نا جس کے جتنے پیسے ہیں وہ لے لو، مٹھائی والا بھی لے لے، سارے لے لو۔ وہ سب نے قرض اتر گیا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی۔ حضرت جی نے جانے کے وقت یہ کہا اس دنیا سے رخصت ہو کے کہ اگر کسی کی ضرورت پوری کرو چاہے قرض لے کے کرو تو اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے بندے کو، وہ قرض دار نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے چاہے فرشتہ بھیجا چاہے کچھ، لیکن حضرت جی نے یہ فرمایا کہ پہلے کوئی رونے والا نہیں تھا، سارے میرے سے قرض لینے والے بیٹھے تھے، ان میں سے رونے والا کوئی نہیں تھا، میرے سے قرض مانگ رہے تھے دے دو دے دو۔ وہ لڑکا آیا، اللہ نے وسیلہ بنایا، اس کی ساری مٹھائی اس نے کھلا دی تو اسے کچھ بھی نہ ملا، وہ رونے لگ گیا، تو اس کا رونا اللہ کو لوگ پسند آ گیا۔ تو کوئی رونے والا آیا تو اللہ نے اسی وقت فوری غیبی مدد کی، سب کا قرض اتر گیا۔ یہ سچی کہانی ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں گھڑی، میں صرف بتاتی ہوں، بناتی نہیں ہوں، اور میں سند کے ساتھ کہتی ہوں۔ اگر کوئی شک ہو میرے وظیفے پہ تو اکابر پہ اعتماد پیج ہے گوگل میں، وہ نکال لو، اس میں سے ہر بات کا آپ کو جواب ملے گا۔ یہ کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، جو چیز پڑھنے والی ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ویسے نیٹ دیکھتے رہتے ہیں، پڑھنے والی چیزیں نہیں پڑھتے۔ نیٹ بہت اچھی چیز ہے، اس کو آپ پڑھیں دیکھیں تو دین کی طرف لگ جائیں۔ جو نہیں دین کی طرف، آج کل کتنی تباہ و بربادی ہو رہی ہے نئی نسل کی۔ ہم نے بچوں کو موبائل دیے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ اچھی چیز بھی دیکھ لو، اچھی چیز دیکھو۔ تو میں اب ماشاءاللہ جو عید الاضحیٰ کی 10 راتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو میں انشاءاللہ کل سے پوری کوشش کروں گی کہ میں ان کے فضائل جو ہیں نا آپ کو بتا دوں۔ آپ نے ابھی تو یہ کرنا ہے کہ چاند جمعرات کو انشاءاللہ یکم ہے میرا خیال ہے، تو آپ آج سے ہی نا ہر نماز کے بعد سر پہ دایاں ہاتھ رکھ کے اپنے 5 اللہ کے نام لینے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی قسمت بنانی ہے، اپنی نسلوں کی قیامت تک نسلوں کی قسمت بنانی ہے، یہ جو آپ کسی سے قرض لے کے کسی کی ضرورت پوری کریں، یہ قیامت تک اپنی نسلیں کسی کی محتاج نہیں رہیں گی، سمجھو آپ اپنی نسلوں کے لیے بہتری کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے جو 5 نام ہیں، یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے شروع کر دو اور پوری 10 ذوالحج تک آپ نے یہ کرنا ہے۔ ویسے بھی کرو، زندگی میں بہت اتنی اچھی چیز ہے، میں نے تو بہت پایا ہے اللہ تعالیٰ کی ان تسبیحات سے، ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات کرتی ہوں، ماشاءاللہ بہت پایا میں نے۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد سر پہ دایاں ہاتھ رکھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے، یا حافظ ہو یا حافظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام۔ انشاءاللہ آپ تو کیا، آپ کی نسلیں تک کوئی محتاج نہیں رہے گا۔ لیکن حلال کماؤ اور 3 تسبیحات کا انتظام کرو۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی روٹین میں ڈالو کہ میں نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے اور 3 تسبیحات کرنی ہے۔ تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ استغفار کی کوئی سا بھی استغفار پڑھ لو، درود شریف کی، تیسری درود شریف کی، یہ 3 تسبیحیں کرنی ہیں۔ استغفار کی، تیسرے کلمے کی اور درود شریف کی، کوئی سا درود شریف پڑھ لیں۔ یہ اپنے اپنی روٹین میں شامل رکھنا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں، آپ کو نہیں آتے تو میری ریکارڈنگ دوبارہ سن کے آپ اس پہ یاد کر لیں، آپ کر کے دیکھنا۔ جو میں نے پایا ہے، میرا تجربہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کا۔ جب ہمیں خوشی ملتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اوپر بیٹھا دیکھتے ہی ہے نا۔ ہمیں خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غمی میں یاد رکھے گا۔ جیسے دائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے، جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے اس کا کام سنبھالو، اس لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلائی کرو، بھلائی میں ہی فائدہ ہے۔ کبھی کسی کا برا نہ سوچو۔ اگر ہم کسی کے لیے کنواں کھودیں گے خود اس میں گریں گے، اگر ہم بھلائی کریں گے تو ہماری بھلائی ہوگی۔ مجھے کسی کی بات اچھی بھی نہ لگے، بری بھی نہ لگے، اگر میں آگے سے جواب کبھی دے دوں تو میرے تو ایسے ہوتا ہے مجھ سے منہ میں ٹا جانی۔ میں کوشش کرتی ہوں میں کسی کے بات کا جواب ہی نہ دوں، اپنا پڑھتی رہو۔
تو آپ بھی اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کی بھی اللہ دعائیں قبول کرے اور میری بھی کرے. آپ لوگوں کی اولادوں کی طرف سے خوشیاں ملیں، مجھے بھی ملیں. پورے ملک پاکستان کے اللہ حفاظ کرے، پوری دنیا کی حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی، ہمارے گاؤں کی اللہ ہر طرح حفاظ کرے. اور سب بیمار جو ہیں ان کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. جو روئے زمین پر جتنے بھی بیمار ہیں، بے اولاد ہیں، اللہ ان کو اولاد دے. جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں، اللہ نرینہ اولاد دے. میں تو دعا کرتی ہوں یا اللہ روئے زمین پر کوئی کافر ہی نہ رہے. ہم سب کو اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے. آمین.